इसी के साथ ही प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में ही हम बात करेंगे सेहत के हवाले से। हम देखते हैं अगर हमारे अंदरूनी अज़ा में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है या तो हमारे चेहरे से या हमारे नाखून की हेल्थ हमें बताती है कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है। हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम हो इतना ज़्यादा उसको हम नहीं सीरियस लेते हैं। अगर पाँव की कहीं पे ठोकर लग जाए या अपने पाँव आपके नाखूनों में कोई स्पॉट नज़र आ जाए येलो वाइट, तो हम अपने से ही उसके तुक्के लगाते रहते हैं कि हमें कैल्शियम की कमी है या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो खुद ब खुद जो है हम उसको सीरियस नहीं ले पाते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता ये बड़ी कोई बीमारी जो है वो भी डायग्नोज हो सकती है या फिर कोई और भी इशू हो सकता है। इस हवाले से बात करेंगे कि नाखून के मसाइल पैदा क्यों होते हैं, कौन सी ऐसी एहतियात है जो हमें बरतनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारी डॉक्टर कवल जवाद साहिबा जो कि डर्माटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक, और बहुत प्यारी लग रही हैं आप हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं हमेशा की तरह। डॉक्टर कवल, हम देखते हैं कि आप अपने जो भी आपका चैनल है उसके थ्रू आप जितनी हो सकती हैं अवेयरनेस जो है आवाम तक पहुंचाती रहती है कि छोटी छोटी टिप्स जो हैं हमें वो जहन में रखनी चाहिए, किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि पार्ट ऑफ द बॉडी है तो उसके साथ सीरियसली हमें उसको अपनाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, नाखूनों के जो मसाइल हैं मेजरली वो क्या लोग आपके पास आते हैं, क्या कंसर्न होता है, क्या इशू रहता है उनमें? मोस्टली तो इकरा जो मेरे पास पेशेंट आते हैं या रिपोर्ट करते हैं या पेशेंट्स को जो प्रॉब्लम होती है उसमें एक हमारे पास होता है इनग्रोन नेल। यानी कि आपको नेल का इन्फेक्शन होता है, आपका जो नाखून है वो अंदर की तरफ ग्रो कर जाता है, बजाय इसके कि वो बाहर की तरफ आए वो अंदर की तरफ ग्रो कर लेता है। उसके डिफरेंट रीजंस होते हैं, लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट शूज़ पहनते हैं, आपका शूज़ आपको कंफर्टेबल नहीं है, या फिर आप हाइजीन का प्रॉपर्ली ख्याल नहीं रखते, या आप उसको हाथ से छीलते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा है आदत होती है नाखूनों को दांतों से भी कुतरते हैं, नेल बाइटिंग करते हैं, या फिर हाथ जो पैरों के नाखून है उन्हें हाथ से छीलते रहते हैं। मैं भी करती हूँ। सो अच्छा तो फिर आपको भी ये प्रॉब्लम होती होगी यकीनन, बिकॉज इसकी वजह से अल्टीमेटली आप खुद इन्फेक्शन को ग्रो करवा रहे हैं। सो इनग्रोन नेल्स के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं। सेकेंडली फंगस ऑफ नेल, यानी कि नेल फंगस भी बहुत कॉमन होता है। उसमें क्या होता है, इनिशियली आपके नेल्स का कलर वाइट, ग्रीन या ब्लैक इस टेंच का या ऑरेंज शेप का होना शुरू हो जाता है। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि आपके नेल्स का ना सिर्फ कलर चेंज होता है, पेन किसी को होता है किसी को नहीं होता। फंगल इन्फेक्शन में हमेशा पेन की कंप्लेन नहीं होती, लेकिन डिस्कलरेशन ऑफ नेल आपको प्रॉब्लम करता है सबसे ज़्यादा। और फिर जब बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक लोग इवन 10-10, 15-15 साल उसको टॉलरेट करते हैं, फंगस लगी रहती है, लगी रहती है, वो कहते हैं कि जी ठीक है बस लहसुन बांध लिया, कुछ ना कुछ घर में टोट के कर लिए। एग्जैक्टली। लेकिन होता ये कि अल्टीमेटली जब तक आप फंगस को ट्रीट नहीं करते वो कभी भी नहीं जाती, उसके लिए आपको ट्रीट करना ही पड़ता है। उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स आते हैं, लाइक अगर हेल्थ इशू है कोई किसी भी किस्म की, इम्यूनिटी आपकी सप्रेस्ड है, सोराइसिस जैसा प्रॉब्लम अगर आपको है तो वो भी नेल्स को बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करता है। अगर आपको नेल बाइटिंग की आदत है तो भी आपके नेल्स में इन्फेक्शन हो सकता है, इनग्रोन नेल्स हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसे हम पैरोनाइकिया कहते हैं वो हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन आप ग्रो करवा सकते हैं इस तरीके से नेल बाइटिंग की वजह से। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जो मुख्तलिफ प्रोसेसिंग करवाते हैं अपने नेल्स पे, लाइक आपने देखा है आजकल एक्रेलिक होते हैं, नेल पेंट डेली बेसिस पे लगाना, उसको फिर नेल रिमूवर से रिमूव करना। अगर आप उसमें डेली के बेस पर नेल एक्रेलिक करवा रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं 2-2, 3-3 महीने के लिए भी करवा लेते हैं, तो वो भी डेंजरस है डेफिनेटली। बिकॉज अल्टीमेटली आप अपने नेल्स को, जो कि हमारी बॉडी का एक बहुत नाजुक हिस्सा होता है, उसे आप एक्सपोज कर रहे हैं केमिकल्स के साथ, उसको आप एक्सपोज कर रहे हैं डिफरेंट ऐसी चीज़ों के साथ। लाइक अगर नेल पेंट है तो नेल रिमूवर में केमिकल होगा, अगर आप एक्रेलिक है तो आपको पता है वो बहुत सारे प्रोसेसिंग के बाद, मैंने कभी करवाया नहीं बट मुझे लगता है ऐसे कि बहुत सारे हैं। और उसके बाद जो है नाखून की ग्रोथ जो है वो इतनी कम हो जाती है, नाखून में कट्स आ जाते हैं, जहाँ पे जाकर उसकी ग्रोथ रुक जाती है तो वहाँ पे कट्स आ जाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है फिर उसके दोबारा ग्रो करना। डबलिंग ऑफ नेल्स हो जाती है, स्प्लिटिंग ऑफ नेल्स हो जाती है, आपकी नेल्स में लेयर्स आपको नजर आती हैं, आपकी नेल्स की वो शेप नहीं बन पाती, प्लस आपके नेल्स की जो सराउंडिंग स्किन है वो डैमेज हो जाती है। सो दीज आर द मेन कॉजेस। ज्यादा करते हैं वो साथ में सब चीजें प्रॉपर डैमेज कर देते हैं, एक लेयर या 2 लेयर जो है वो नेल के ऊपर से उतर जाती है। हाँ, वो अपीयरेंटली बहुत खूबसूरत लगता है और लोग उसे करवाते भी बड़े शौक से हैं, बट कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान दे रहा होता है। जिस तरह से हम कभी बालों की, बॉडी की बात करते हैं कि ओवर प्रोसेसिंग होती है, ओवर केमिकल यूज होते हैं तो वो उनके लिए नुकसानदायक, सेम गोज विद द नेल्स।
آپ کبھی بھی اگر نیلز کو پروسیسنگ میں ڈالتے ہیں، نئی پروسیسنگ میں ڈالتے ہیں، نیل بائٹنگ کرتے ہیں، وہ بھی نہیں تو ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے پراپرلی، ساکس شوز آپ کو پراپر چینج کرنے چاہیے لائک ڈیلی بیسس پر، ادروائز یہ سب چیزیں گرو کرواتی ہیں نیلز کے انفیکشنز کو. اگر آپ کوئی جیسے نیل فنگس کی اگر ہم بات کریں جو کہ موسٹ کامن ایشو ہے جس میں گرینش ٹینج ہو جاتی ہے نیلز کی، ٹو نیل خاص طور پہ، اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تب تو آپ نے ان چیزوں کی بہت زیادہ کیئر کرنی ہے، بیکاز ڈائبٹیز والے پیشنٹ کو پین نہیں ہوتا، ڈائبٹیز والے پیشنٹ کو سینسیشنز نہیں آتی اس طرح سے. سو آپ کو کیئرفل رہنا چاہیے کہ آپ کے نیلز میں کسی بھی قسم کا انفیکشن نہ ہو، کیونکہ وہ پھر فردر گرو کر کے آپ کے پاؤں تک آ سکتا ہے. بالکل ایسے. اچھا جو بہت سارے لوگ ہیں ایک دوسرے کا نیل کٹر استعمال کرتے ہیں، اس سے احتیاط نہیں کرتے ہیں، یا اگر استعمال کر لیا تو اس کو دھو کر نہیں رکھتے ہیں، ہمارے پاس وہ وائپس جو ہے وہ نہیں موجود ہوتی ہیں، الکوہل پیڈز موجود نہیں ہوتے ہیں، ایک سینیٹری باکس میں ہمیں وہ بھی رکھنا چاہیے. بالکل رکھنا چاہیے. دیکھیں جو نیل کٹرز ہوتے ہیں اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یوز کر رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے اسے فنگس ہے، اسے خود بھی نہیں پتا، اس نے بھی بس کہا ہوا ہے کہ ویسے ہی نیل کا کلر چینج ہوا ہوا ہے تو اس نے وہ نیل کٹ کیا، اس میں کہیں نہ کہیں وہ جرمز رہ گئے اور کسی اور نے کیا، تو اب کیا ہے فنگس ہمیشہ کنٹیجیس ہوتی ہے، لگتی ہے ایک سے دوسرے کو، تو وہ ٹرانسفر ہو جائے گی. اس طرح سے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں کس طریقے سے آپ ٹرانسفر کروا لیتے ہیں. تو بی کیئرفل. آپ اپنی گھر پر یہ احتیاط کر سکتے ہیں کہ جب کوئی ایک بندہ نیل کٹر یوز کر رہا ہے، پہلی بات تو وہ اسے واش کر کے رکھے. اگر آپ ایزیلی کوئی اسپرٹ سویب آپ کے گھر میں ہے، کوئی وائپس ہیں آپ کے گھر میں، نہیں تو آپ گرم پانی میں کر لیں، 50 روپیز کی وہ آرام سے آ جاتی ہے. الکوہل سویب ہر جگہ آج کل ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں، تو آپ اس سے ایک دفعہ اسے کر لیں، تھوڑی سی تسلی ہو جائے گی. اتنا پراپرلی ہائیجین نہیں ہوگا بٹ سم ہاؤ وہ کلین ہو جائے گا. اس میں اگر کوئی فنگس یا کوئی بیکٹیریا لگا ہوا ہے تو وہ کلین ہو جاتا ہے. سو یہ چھوٹی چھوٹی احتیاط کرنے سے آپ فنگس کو گرو کرنے سے یا پروموٹ کرنے سے روک سکتے ہیں. دیز آر دا تھنگس جو آپ بیسک ہائیجین اپنے گھر میں رکھتے ہیں، وہ یہ چیزیں. بالکل اس طرح سے. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اتنی نیل کیئر کی روٹین جو ہے نا وہ نہیں سامنے لے کر آتے ہیں. صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر نیل کیئر کو ہم نے دیکھنا ہے، ناخن خوبصورت لگ رہے ہیں، ایکریلکس کروا لیا جائے یا جیل پینٹ جو ہے وہ کروا لی جائے، وہ بھی اسٹے کرتی ہے، وہ بھی 1 مہینہ اسٹے کرتی ہے. تو اس کے علاوہ آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو کہا جاتا تھا پہلے کہ جو آلمنڈ آئل ہے یا پھر کوکونٹ آئل ہے اس کو گرم کر کے اس کا مساج کیا جائے، گروتھ بھی اچھی ہوتی ہے، نیل بھی صاف رہتے ہیں، لیکن اب یہ بہت کم ہوتی ہے ایسی روٹین. اس لیے روٹین کم ہوتی ہے بیکاز سب سے بڑی بات ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے، اور جو کہتے ہیں نا خوبصورتی کے لیے آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. سو وہ ادھر آپ اس کو منی کی صورت میں کہیں سو وہ آپ ادھر منی کی صورت میں پیسے دے کے آپ اس کو پے کریں یا پھر اپنی کسی قیمتی چیز کو دے کے لائک آپ اسے کریں. بیکاز جب بھی کبھی ہم اپنے نیلز کو خوبصورت کروانے کے لیے ایسا کوئی بھی پروسیس کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں آپ اسے ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ تھوڑی سی احتیاط کر لیں، لائک آپ پراپر آئلنگ کریں. آئلنگ میں آلمنڈ آئل آپ یوز کر سکتے ہیں. آئلنگ میں یہ طریقہ ہوتا ہے جس طرح ہم اپنا ہیڈ مساج کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ فیو ڈراپس لیں آلمنڈ آئل کے، اسے نیم گرم کریں اور اسے آپ اپنے نیلز اور اس کی سراؤنڈنگ اسکن پر لائک آپ ٹی وی دیکھتے ہوئے یہ کر سکتے ہیں ایزیلی، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. آپ اسے مساج کریں تقریباً 5 منٹس آپ نے اپنے ناخن کو دینا ہے، لائک اس ڈائریکشن میں آپ اسے مساج کرتے رہیں. تو وہ آپ کی نیلز کی نہ صرف بلڈ گروتھ کو بڑھاتا ہے، سرکولیشن کو انکریز کرتا ہے، بلکہ اگر سم ہاؤ کوئی ڈیمیج پارٹ ہے آپ کی اسکن نیلز کی سراؤنڈنگ میں اسے بھی ہیل کر دیتا ہے. کوکونٹ آئل از گڈ، آلمنڈ آئل از گڈ، آپ اسے یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پیٹرولیم جیلی از ویری گڈ، آپ اسے بھی لگا سکتے ہیں. اور ان کیس اگر آپ کو کوئی سراؤنڈنگ میں کوئی اسکن آ گئی ہے نیلز کے ساتھ تو آپ نے اسے خود سے نہیں چھیلنا. آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو خود سے نہ چھیلیں، اسے نیل کٹر سے کٹ کر کے وہاں پہ کوئی بھی اینٹی بایوٹک کریم جو اوور دا کاؤنٹر ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں، لائک پالی فیکس ہے، ہمارے گھروں میں ایزیلی ہوتا ہے، پالی فیکس ہے، فیوڈک ہے، فیوسیڈک ہے، اس طرح کی کوئی بھی کریمز ہیں وہ 2-3 مرتبہ آپ اسے اپلائی کریں نیل کٹر سے کٹ کرنے کے بعد تو وہ اسموتھ ہو جاتی ہے. اگر آپ اسے چھیلتے رہیں گے تو آپ انفیکشن کو پروموٹ کر رہے ہیں خود سے، تو وہ آپ کی اسکن کو بھی ڈیمیج کرے گا اور نیلز کو بھی ڈیمیج کرے گا. اس کے علاوہ احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ جب بھی آپ لانگ ٹرم لائک اگر ہم نے آفس جانا ہے، کالج، یونیورسٹیز، جو بھی لوگ جاتے ہیں لانگ ٹرم اپنے شوز پہنے ہوئے ہیں تو بغیر ساکس کے پہلی بات نہ پہنیں. ابھی جو ویدر ہے اس میں لائک سوچ کے ساکس کا کچھ ہوتا ہے کہ اتنی گرمی ہے آپ کاٹن ساکس پہنے ہی نہیں جاتے. بالکل ایسے ہی ہے، لیکن میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو بغیر ساکس کے شوز پہنتے ہیں. سو اس کی بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے بیکاز آپ ڈائریکٹلی اپنے پیروں کو اس موئسچر میں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. بیکاز اگر آپ نے شوز میں ڈائریکٹلی پیر ڈالا تو وہ موئسچر چینج ہو رہا ہے جیسے وہ اس میں پیر رکھتے ہوں گے بالکل، یا بعد میں جو اسمیل آتی ہوگی. بیکاز مجھے نا مجھے بہت عجیب لگتا ہے کسی کو اگر میں دیکھوں بغیر آپ نے ساکس کے شوز پہنا ہوا ہے، بند شوز کی میں بات کر رہی ہوں، تو وہ بہت عجیب لگتا ہے. سو آپ پہن لیں ساکس، گرمیوں میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے بٹ کاٹن کے ساکس پہن سکتے ہیں ایزیلی. تو اس سے کیا ہوگا کہ نہ تو وہ موئسچر آپ کے
جوتوں والا آپ کے پیروں میں لگے گا, دوسری بات یہ کہ آپ کا نیل پروٹیکٹ بھی رہے گا, اور اسے ڈیلی چینج بھی کرنا ہے. کوشش کریں کہ اپنے شوز بھی رکھیں. کیا جاتا ایسا بھی ہوتا ہے بہت سارے لوگ, بالکل, کیونکہ جو فنگل انفیکشن کی ہسٹری میرے پاس آتی ہے اس میں ایسے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں جو ڈیلی کی بیسس پہ نہیں کرتے. لائک بہت سارے بیچلرز, خاص طور پہ لڑکے جو ہوتے ہیں وہ بہت ایسی چیزوں کو کرتے ہیں نا, لائک آپ نے ایک ساکس کو 2-3 دن استعمال کر لیا, شوز کی کیئر نہیں کرنی. شوز بھی اور کیئر نہیں کر سکتے آپ, کم از کم انہیں دھوپ میں رکھ دیں. جب آپ کو پتہ ہے آپ کا آف ڈے, سارا دن کے لیے اپنے شوز دھوپ میں رکھ دیں. اس سے بھی کافی حد تک آپ آزاد ہو سکتے ہیں ان پرابلم سے. آپ کو بیکٹیریل انفیکشن نہیں ہوگا, آپ کو فنگل انفیکشن نہیں ہوگا. موئسچرائز کریں پراپرلی. اگر کوئی گروتھ آپ کو لگ رہی ہے کہ آپ کے نیلز میں آ گئی ہے یا ان بٹوین آپ کی فنگرز آ گئی ہے, جیسے بہت کامن ہوتا ہے کینڈیڈیاسس یعنی فنگل انفیکشن ان بٹوین فنگرز, خاص طور پہ آپ کے پاؤں کی فنگرز کے درمیان میں, اور وہ وائٹش سا ٹینج آنا شروع ہوتا ہے اور وہ بڑھتے 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 کافی زیادہ پرابلم کر دیتا ہے. ایسی کوئی بھی گروتھ کی صورت میں فوری طور پہ بہتر یہی ہے کہ سب سے پہلے نیٹ کلین کریں اپنے پیروں کو, موئسچرائز کریں. اگر آپ کے دیسی ٹوٹکے, کیونکہ سب سے پہلے میں نام نہیں بھی کہوں گی نا, لوگوں نے اسی کی طرف جانا ہے, سو وہ اگر کام نہیں کر رہے ہیں, لیکن زیادہ تر ٹائم تک جو ہے اس پر نہیں رہنا. ہاں, لیکن فنگس کے کیس میں نا ایسا نہیں ہوتا ہے. ہمیشہ فنگس جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ مانگتی ہے, بیکاز فنگس آپ کو وہ ایک دن میں نہیں بنتی ہے نا, اس کی ٹائم پیچھے اس کی ہسٹری ہوتی ہے, اور وہ ریکور ہونے میں بھی ٹائم لگاتی ہے. جیسے جو ناخنوں کی فنگس ہے وہ ہمارے لیے لائک بائی بک ایسا ہے کہ وہ سب سے زیادہ ٹائم لیتی ہے ٹریٹمنٹ کا, لائک 9 months اور مور سم ٹائم. اس میں آپ کو اورل میڈیکیشن کھانے والی بھی یوز کرنی پڑتی ہیں, ٹاپیکل لگانے والی بھی یوز کرنی پڑتی ہیں, اور جو احتیاط ہیں وہ تو الگ ہے. اچھا ڈاکٹر کنول, اب دیکھتی ہوں کہ بہت سارے لوگ, میں نے 2 طرح کی دیکھے ہیں نیلز. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پیر کے نیل یا ہاتھوں کے نیل بہت سخت ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں اتنے باریک اور پتلے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا نا ہاتھ سے ریموو کریں تو وہ اتر جاتے ہیں. ان دونوں کی ریزنز کیا ہیں؟ دیکھیے, بہت زیادہ تھک نیلز ہونے کا ایک تو کاز یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے زیادہ پروسیسنگ کروائی ہوئی ہوتی ہے ان کے نیلز کی نا ڈبل لیئر آ جاتی ہے. وہ ڈبل لیئر اس لیے آتی ہے کہ آپ کا نیل جو ہے وہ اوور گرو کرنا شروع ہو جاتا ہے, اس کی لیئرنگ ہو جاتی ہے. جیسے یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے ایکریلک کی, یا پھر وہ جل لگوا لیتے ہیں وہ, یا پھر اگر کوئی ڈیزیز ہے جیسے سورائسس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو نیل ہے اس کی پٹنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے, پٹس بننا شروع ہو جاتی ہیں نیلز کے اوپر. سو ان کنڈیشنز میں آپ کا نیل شیپ لیس ہو جاتا ہے, پراپر شیپ نہیں رہتی اس کی, اور دوسرا یہ کہ ان پر لیئرنگ ہو جاتی ہے تو وہ اوور تھک لگتے ہیں. کسی کسی کا نیل تو ہارن شیپ بھی ہو جاتا ہے, لٹرلی آپ کو فیل ہوتا ہوگا کہ جیسے ہارن بنا ہوا ہے کوئی اوپر. سو یہ بھی سم کائنڈ آف ڈیزیزز میں ایسا ہوتا ہے, لائک ڈرماٹولوجیکل ایسی ڈیزیزز ہوتی ہیں. دوسرا آپ کی ہیلتھ میں لائک سورائسس ایسا ہوتا ہے, ایگزیما جن لوگوں کو ہو انہیں یہ پرابلم ہو جاتی ہے. لانگ ٹرم جن کا فنگل انفیکشن چل رہا ہوتا ہے ان کے نیل کی شیپ بھی چینج ہو جاتی ہے. باریک نیلز کیوں ہوتے ہیں, وہ اس لیے ہوتے ہیں سم ٹائم آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی باڈی میں کچھ وائٹامن ڈیفیشنسیز ہیں, کچھ آپ کا اگر وائٹامن ڈیفیشنسی جیسے آئرن کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے, B12 کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے, کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے, وہ somehow آپ کے نیلز پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے. بٹ اگر آپ ان میں سے کوئی ڈیفیشنسی نہیں ہے اور آپ ڈیلی اپنے نیلز کو ایکسپوجر دے رہے ہیں کسی کیمیکل کا, جیسے آپ کی ورکنگ انوائرمنٹ کوئی ایسی ہے, آپ کسی لیب میں کام کرتے ہیں, آپ لائک جو کلر کرتے ہیں, پینٹ کرتے ہیں, وہ آپ کا کیمیکل میں ہاتھ رہتا ہے ہر وقت. جو لوگ مستری مزدور ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ کہیں نہ کہیں ایکسپوز ہوتے ہیں. جو کھانا بھی بناتی ہیں نا, برتن دھوتی ہیں, ان کے برتن دھوتی ہیں, ایگزیکٹلی کپڑے دھوتی ہیں جو لوگ, تو ان لوگوں میں الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ناخن ہے وہ زیادہ تر ایکسپوجر میں ہے کیمیکلز کے ساتھ, تو اب وہ اپنی اوریجنل جو ٹینڈنسی ہے وہ کھو دیتا ہے. اب وہ نیل باریک ہونا شروع ہو جاتا ہے. انہی کے نیلز ایسے ہوتے ہیں کہ ذرا سا ہم ہاتھ لگائیں تو وہ فوراً ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو دیز آر دا کازز, لائک ڈیفینیٹلی ہم کام کرنا نہیں چھوڑ سکتے. کچھ احتیاط کر سکتے ہیں کہ گلوز پہن لیں, کوشش کریں کہ گلوز پہن کے کام کریں تاکہ آپ کے نیلز somehow اس سے پروٹیکٹ ہو سکے. جو بھی چیز آپ کے نیلز کو ڈیمیج کر رہی ہے, اگر ڈیمیج ہو رہے ہیں تو, نہیں ہو رہے ہیں تو پھر اپنی روٹین سے کام کرتے رہیں. بالکل اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں, ہم کریمز یا پھر ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے اچھی والی یوز کرنی ہے, میڈیکیٹڈ یوز کرنی ہے. بہت زیادہ نیل پینٹس جو ایسے ہوتے ہیں, جو سستے نیل پینٹس ہوتے ہیں, وہ بھی سٹین چھوڑ جاتے ہیں. بالکل ایسے یلو سٹین جو ہوتا ہے وہ بہت مشکل سے جاتا ہے, تو ہو سکے نیل پینٹ جو کیوٹیکس وغیرہ آپ استعمال کریں وہ بھی اچھی والی بائی کیجئے, وہ بھی اچھی والی بائی کریں. اور دوسری بات یہ کہ کوشش کریں جو نیلز کے ریموور ہیں وہ اسی لیے بنائے گئے نیل پینٹ کو ریموو کرنے کے لیے, اسے ہاتھ سے نہ چھیلیں. یہ آپ نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں چھری سے بہت زیادہ لوگ چھیلتے ہیں اور باقاعدہ طور پر وہ ایک ان کی ایک لیئر اتارتے ہیں, اور وہ لیئر نظر آتی ہے نیل سے اترتی ہوئی.
तो प्लीज़ जो प्रॉपर एक तरीका है उसको नेल्स अगर आपने लगाया है नेल पेंट तो उसे कोशिश करें कि उस नेल पेंट को रिमूव करने के लिए रिमूवर का इस्तेमाल करें। आजकल तो बहुत इजीली लाइक वो भी आ गए हैं, स्प्रे फॉर्म में है, दूसरा वो जिस तरह से वाइप्स होते हैं, हाँ वो भी होते हैं, तो आप इजीली उसको रख सकते हैं अपने साथ। करने की जरूरत है, मगर हम जल्दी में बहुत है और हमें सुस्ती बहुत है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी, आप अर्क का इस्तेमाल करती हैं। लास्ट मैंने देखा था, आज रिमूव हुआ हुआ है, लेकिन मैंने आपको नेल पेंट में कभी भी नहीं देखा, आप हमेशा अर्क जो है वो इस्तेमाल करती हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो जो मेहंदी की एक फॉर्म होती है, अर्क जो है वो मेहंदी वाले इंग्रेडिएंट से बना हुआ होता है, बट इट्स वेरी गुड फॉर द नेल्स, लाइक उसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। मैं पाँवों पे हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि नेल पेंट ना लगाना पड़े मुझे। पाँवों पे तो खैर मैंने कभी नहीं लगाया, मतलब लगाया होगा 12-13 साल पहले कोई कभी, बट 12-13 साल से कॉन्टीन्यूसली मैं नेल पेंट अर्क लगा के रखती हूँ। उससे क्या होता है, आपकी नमाज हो जाती है, आपको रिमूव नहीं करना पड़ता। दूसरा, मेहंदी जो है उसके इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं कि समहाउ वो आपकी ग्रोथ, आपकी सर्कुलेशन में हेल्प करती है नेचुरली। तो अगर आप लगाएं भी तो आपके नेल्स को कोई नुकसान नहीं होता उस अर्क से, अंटिल अनलेस कि इसमें केमिकल्स ना हो। बट मैं स्पेशली क्योंकि लेके आती हूँ अपना हैदराबाद से, तो वो मुझे पता होता है कि वो कौन से वाला मैंने लेना है, और स्पेसिफिक मेरी एक शॉप है जहाँ से मैं वो ले लेती हूँ। और उससे फ़ायदा ये होता है मुझे कि वो जो एक कलरिंग वाला है, आपका दिल चाहता है कि कभी नेल्स पे कलर हो, वो भी मेरा शौक़ पूरा हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो मेरे नेल्स को प्रोटेक्ट भी करता है। तो इट्स वेरी गुड अगर आप केमिकल फ्री अर्क लेते हैं लगाने के लिए अपने नेल्स पर, तो दिस इज़ वेरी गुड, आप लगा सकते हैं। अच्छी बात ये है कि आपका वजू हो सकता है, इससे सूट भी बहुत ज़्यादा करता है। हाँ और बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए, इतनी सारी अवेयरनेस जो है हमें एक साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर कंवर। और इसी के साथ मैं भी ये कहना चाहती